السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا جدید ایڈیشن 2024 والا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بس اس کا مطالعہ ضرور سنیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو لازماً نشاندہی کریں تاکہ جو غلطی ہے وہ اسے دور کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے کچھ علوم القرآن کے متعلق مطالعہ کیا، پھر علوم الحدیث کے متعلق مطالعہ کیا، اب سیرت النبی کے متعلق مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم سیرت النبی کا جو حصہ مروزی والا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ اب انشائیہ کا جو ہے وہ اس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے، اسے ہم مطالعہ کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ انشائیہ۔ واقعہ فیل ابرہہ صباح حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنع میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ اب خانہ کعبہ کی بجائے یہاں حج ہو۔ تو بنو کنانہ کے ایک آدمی کو خبر ہوئی تو اس نے رات کو کلیسا میں گھس کر پخانہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے غصے میں آ کر اس نے بدلے میں خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ یا پروگرام انگلش لفظ ہے، تو گرانے کا ارادہ کیا، تو جس کے لیے وہ 60,000 کا لشکر جرار لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ جب یہ قافلہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محشر پہنچا تو ابابیل پرندوں کا جھنڈ آیا۔ اس نے اس پر کنکریاں گرائیں۔ پرندوں نے ان پر کنکریاں گرائیں۔ یہ واقعہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و رحلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 دن بعد موسم بہار اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول کو مکہ میں سوق اللیل کے محلے میں شیب بنی ہاشم میں عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کا اصل نام عامر اور لقب شیبہ تھا، نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ بہتر ہے۔ سفر کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زینب بنت حجش کے گھر سے شروع ہوئی اور ازواج مطہرات سے آخری ملاقات میمونہ کے گھر ہوئی، جس میں حضرت عائشہ، یہاں پر بیماری کا ذکر کیوں ہے، یہاں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت، یعنی کہ نام کے بعد اگلا مرحلہ انہوں نے جو آخر والا ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جبکہ لحد ابو طلحہ انصاری نے تیار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو فوت ہوئے اور بدھ کو حجرہ عائشہ میں دفنائے گئے تھے۔ شمسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 سال 2 ماہ 24 دن تھی۔ جبکہ قمری حساب سے 63 سال 4 دن تھی۔ واقعہ شق صدر۔ پہلی دفعہ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی رضائی باں کے پاس تھے۔ پھر معراج کے وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ مشہور ہے کہ اس طرح
واقعہ شک صدر 2 دفعہ پیش آیا۔ حرب فجار وہ لڑائی جو محرم کے مہینے میں مکہ میں ایک طرف قریش بنو کنانہ اور دوسری طرف بنو حزن یا حوازن کیس اعلان کے میدان میں ہوئی تھی۔ اس وقت مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی اور قریش کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی تھی اور اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر پکڑاتے تھے۔ حلف الفضول پھر اس جنگ کے بعد ذوالقعدہ میں حلف الفضول کا معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر کی تحریک پر پیش آیا، جو کہ عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر ہوا تھا۔ اس میں قریش کے چند قبائل بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزی یا عزا، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تمیم بن مرہ وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ اس معاہدے میں یہ عہد پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ میں رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، تو سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مسافروں کی حفاظت اور غریب کی مدد کی جائے گی۔ اس معاہدے میں چونکہ اکثر فضل نامی اشخاص فضل بن فضلہ، فضل بن وداع، فضل بن حارث تھے، جس کی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔ تعمیر کعبہ اور حجر اسود کا تنازع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں 35واں سال تھا کہ قریش مکہ نے کعبے کی تعمیر شروع کی، تو جب دیوار سطح زمین سے اتنی بلند ہوئی کہ اب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، تو اس کے رکھنے کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا۔ ہر قبیلہ یہ آزاد اپنے نام کرنا چاہتا تھا کہ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے یہ جھگڑا ختم کیا گیا۔ غار حرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے 40ویں سال کو پہنچے تو اکثر انتہائی تنہائی میں غور و فکر کے لیے غار حرا میں راشن لے کر چلے جاتے تھے اور کئی دن وہاں قیام کرتے تھے۔ یہ پہاڑ مکہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کی کس تاریخ بروز سوار 10 اگست 610 عیسوی کو جبل نور کے پہاڑ غار حرا پر نبوت ملی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی، اور ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی تھی اور وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ غار ثور مکہ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ دار ارقم۔ نبوت کے 5ویں سال کچھ مہینوں کے لیے حضرت ارقم بن ارقم مخزومی کے مکان کو مرکز اسلام بنایا گیا تھا، جو کہ مکہ میں عام لوگوں کی نظر سے اوجل صفا پہاڑ پر واقع تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اسی گھر میں آ کر قبول کیا تھا۔ واقعہ کوہ صفا۔ نبوت ملنے کے تقریباً 3 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت وَأَنذَرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 94 ہے، کو نازل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پہاڑ صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کو آواز لگائی اور سب کو جمع کر کے کلمہ توحید ان کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کھل کر بغاوت کی اور اس اعلانیہ تبلیغ کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، اور جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ اور نحیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ہجرت کا واقعہ۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی۔ یہ قافلہ وہاں شعبان اور رمضان کا مہینہ ٹھہرا، پھر شوال میں واپس آ گیا اور دوسری نبوت کے 7ویں سال ہوئی تھی۔ پھر پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔
12 یا 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور دوسری ہجرت حبشہ میں 83 عورتیں اور 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ 25 عورتیں تھیں۔ نیز پہلی ہجرت حبشہ میں جانے کے لیے ہر آدمی کو 5 درہم کرایہ دینا پڑا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے پیچھا کیا تھا۔ شعیب ابی طالب مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے، شعیب ابی طالب ہے، جہاں یکم محرم 7 نبی مطابق ستمبر 615 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو پناہ لینا پڑی، سوائے ابو لہب کے۔ یہ مشرطی مقاطع سوشل بائیکاٹ محرم 10 نبی تک یعنی 3 سال جاری رہا۔ اس مقاطعت کا معاہدہ منصور بن اکرمہ بغیظ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، جس کا ہاتھ بعد میں شل ہو گیا یعنی کہ سن ہو گیا یا کہلیں معذور ہو گیا، اور یہ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ واقعہ معراج۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اور مولانا مودودی کے بقول 27 رجب کو پیش آیا، اور یہ بحالت بیداری میں جسم اور روح سمیت تھا۔ مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو شعیب ابی طالب میں تھا سے آپ کو کعبے میں لایا گیا، پھر وہاں سے براق سواری پر سوار کر کے بیت المقدس میں لایا گیا، اور اس کے بعد وہاں انبیاء کو امامت کرائی اور آسمانوں کی طرف چل دیے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی۔ اور یاد رکھنے کا فارمولہ الف عین یا ہما، آدم، عیسیٰ، یحییٰ اور یوسف، ابراہیم اور موسیٰ، ادریس کے بعد ہارون کے بعد موسیٰ اور موسیٰ کے بعد ابراہیم، ایسے ہی ہے۔ آدم، عیسیٰ، یحییٰ اور یوسف، ادریس اور ہارون، اور اس کے بعد موسیٰ اور اس کے بعد ابراہیم، یہ ایک اچھا فارمولہ ہے۔ اچھا، نیچے ایک حوالہ بھی دیا گیا، 10 افراد اوس کے ساتھ 2 افراد خزرج کے تھے۔ اچھا، واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے سال حج کے موقع پر 7 خزرج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد انصار کے تھے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور پھر بیعت عقبہ ثانی میں 70 سے زائد مرد تھے اور 2 عورتیں، نصیبہ بنت قاب ام امارہ اور اسماء ام عمار بن عدی شامل تھیں۔ بیعت عقبہ ثانی کی اہم دفعات: چستی اور سستی، ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے میری حفاظت کرو گے۔ نوٹ: بیعت عقبہ اولیٰ کے بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بیعت عقبہ ثانی کو بیعت الحرب اور بیعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔
ہجرت مدینہ۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ غلام اور عبداللہ بن عریقت راستہ بتانے والا تھا۔ 27 صفر 13 نبی 12 اور 13 ستمبر 622 عیسوی کے درمیانی رات کو مکہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہجرت کا آغاز کیا اور 5 میل کا سفر طے کر کے غار ثور میں پناہ لی، اور یہاں 3 دن اور راتیں جمعہ، ہفتہ اور اتوار قیام کرنے کے بعد آگے چل پڑے۔ 8 ربیع الاول 23 ستمبر کو قبا پہنچے اور یہاں کلثوم بن حدم کے گھر ٹھہرے۔ تو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ کون کون سے تھے۔ 10 افراد اوس کے تھے اور 2 افراد خزرج کے تھے۔ گھر رہے اور مسجد قبا بنائی، یہ پہلی مسجد قبا ہے۔ جمعہ پڑھایا اور پھر 12 ربیع الاول کو مدینہ چل دیے۔ میثاق مدینہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تاسیس کی طرف توجہ دی، اس لیے کئی قبائل سے معاہدے کیے، اور ان میں سے ایک میثاق مدینہ کا معاہدہ ہے جو کہ 52 دفعات پر محیط تھا۔ یہ معاہدہ یہود مدینہ کے تینوں قبائل بنو قنقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور مہاجرین انصار کے لوگوں سے کیا تھا۔ اس معاہدے کی اہم شرائط یہ ہیں کہ فریقین مسلمان اور یہودی کو مذہبی آزادی ہوگی، یہود اور مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی، کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ مدینہ پر حملے کی صورت میں دونوں فریق مل کر دفاع کریں گے۔ مشترکہ جنگ کے مصارف میں یہودی اور مسلمان برابر شریک ہوں گے۔ مدینہ کی حدود میں کشت و خون حرام ہوگا اور ہر قبیلہ اپنے محلے میں قیام و امن کا خود ذمہ دار ہوگا۔ خون بہا اور فدیے کا قدیم طریقہ جاری رہے گا۔ باہمی جھگڑوں اور اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مان لیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا ہر صورت میں۔ اگلا پوائنٹ ہے ازواج مطہرات کا اجمالی تعارف۔ تو ہم نے کہا آشیاء اوپر پڑھا تھا، اس کے مکمل کر لیں۔ اسے آج کل مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، جو بنو سالم بن عوف کے محلے میں تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ازواج مطہرات کا اجمالی تعارف۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خولد وفات 11 نبی۔ آپ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آئی تھی۔ دوسرے خاوند کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفیسہ بنت مینا کے ذریعے نکاح پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میں 500 طلائی درہم مہر مقرر ہوئے اور ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان 10 نبی کو انتقال کیا۔ ابھی نیچے 11 نبی لکھا ہوا ہے، ادھر 10 نبی لکھا ہوا، میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں۔ اس وقت آپ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ کی قبر حجون، اس کا پوائنٹ دیا ہوا ہے، قبرستان میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے پہلے خاوند ابو حالہ سے 2 بیٹے حالہ اور ہند تھے، پھر دوسرے خاوند عتیق سے 1 بیٹی ہندہ پیدا ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، جن کی ترتیب یہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب طاہر اور طیب ہے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ان کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک دفعہ سلام بھیجا تھا۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ بن قیس۔ اچھا، ہم دوسرا ایک دفعہ حوالہ مکمل کر لیں۔ جنت المعالی عربی جنت المعالی، جو الحجون کے نام سے بھی مشہور ہے، مکہ معظمہ کا خاص قبرستان ہے جو جنت البقیع کے جنت المعالی دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے۔ یہ قبرستان بیت اللہ شریف کے مغربی جانب تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اچھا، دوسری خاتون ہے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمعہ بن قیس۔ ان کی وفات 23 ہجری ہے۔ آپ قبیلہ عامر بن لوئیس سے تھیں، اور ان کی پہلی شادی سکران بن عمار سے ہوئی، اور جو آپ کے باپ کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ یہ اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں اور وہاں کئی سال گزار کر جب واپس مکہ آئیں تو ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی، اور یہاں شادی کا معاملہ دونوں طرف سے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے ہوا۔ یہ نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے پڑھایا، اور اور اس میں 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ آپ کی وفات مشہور روایت کے مطابق 23 ہجری کو ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، مگر پہلے خاوند سے ایک بیٹا عبد الرحمن تھا جو جنگ جلولہ میں شہید ہوا۔ حضرت سودا سب سے بلند قامت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شکایت پر پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اعزاز۔ تیسری خاتون ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری۔ آپ کا لقب عائش، ختیجہ اور حمیرہ جبکہ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی کنواری بیوی تھیں، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی 500 درہم میں ہوا، اور یہ نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شوال 10 نبی کو 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور ہجرت کے بعد پہلے سال شوال میں رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 9 سال گزرے، اور بعد میں بیوگی کی حالت میں تقریباً 47 سال گزارے تھے۔ غزوہ بنی مستلق 5 ہجری کو ہوا، اور اسی غزوے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا۔ امہات المومنین میں سے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور مردوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر زمانہ خلافت میں 67 سال کی عمر میں 17 رمضان 58 ہجری کو فوت ہوئیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے نسبت حضرت جبیر بن مطعم سے تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر
حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، وفات 45 ہجری۔ آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ آپ بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح خنیس بن حذیفہ سے ہوا جو خاندان بنو سہم سے تھا۔ غزوہ بدر میں زخمی ہونے کے چند دن بعد آپ کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ہجری کو نکاح ہوا۔ آپ نے شعبان 45 ہجری میں انتقال کیا۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ حافظہ تھیں۔ ان کا نماز جنازہ مروان نے پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے یار۔ اچھا، ہمارا پہلا حوالہ تھا وہ پڑھ لیں، پھر آگے یہ مسلسل جاری رہے گا۔ یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری کو ساسانی حکومت کے خلاف ہوئی، اور یہ علاقہ اس وقت ایران کے ماتحت تھا مگر آج کل عراق کا حصہ ہے۔ 5ویں خاتون ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کی کنیت ام مساکین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ان کی جنگ احد میں شہادت ہوئی تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد صرف 2 یا 3 مہینے رہیں تو ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ انہیں زوجۃ الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں زوجۃ الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی امیہ سہیل، 63 ہجری وفات ہے ان کی۔ آپ کا تعلق خاندان مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد کا لقب زاد الراقب مشہور تھا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ اہل سیر کے نزدیک آپ پہلی عورت ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے خاوند ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہونے کی وجہ سے جمادی الثانی 4 ہجری کو فوت ہو گئی۔ پھر شوال 4 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ نکاح آپ کے بیٹے سلمہ نے پڑھایا، کیا اعزاز ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 63 یا 61 ہجری کو ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 84 سال تھی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اولاد میں ان کا ایک بیٹا سلمہ جو کہ ہجرت حبشہ کے دوران پیدا ہوا، اور دوسری بیٹی برہ تھی جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھ دیا تھا۔ 7ویں خاتون ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی کنیت ام حکیم تھی۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا۔ آپ کا پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کیا مگر نبھا نہ ہو سکا۔ پھر بعد میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے شادی کر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان سے شادی کا۔ آپ کا انتقال 20 ہجری میں ہوا اور اس وقت عمر 53 سال تھی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث، 50 ہجری وفات ان کی 50 ہجری ہے۔ 8ویں خاتون ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح مصافح بن صفوان سے ہوا تھا۔ پھر غزوہ مرثیہ جو 2 شعبان 5 ہجری کو ہوا تھا، اس میں حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں تو انہوں نے نواقیہ سے مکاتبت
کر لی، پھر وہ پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ بعد میں یہ ربیع الاول 50 ہجری کو فوت ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اچھا، 9ویں نمبر پہ ہے حضرت ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رمیلہ بنت ابو سفیان 44 ہجری۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، یعنی کہ اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجج سے ہوا تھا۔ ہجرت حبشہ میں ان کا خاوند ان کے ساتھ تھا، مگر پھر وہ عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں بعد میں فوت ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ کی طرف سے خالد بن سعید امی وکیل مقرر ہوئے اور نجاشی نے 400 دینار حق مہر کے عوض نکاح خود پڑھایا، اور یہ 6 یا 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال کے قریب تھی۔ آپ کا انتقال 73 سال کی عمر میں ہوا۔ میں اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانے خلافت 44 ہجری کو ہوا تھا اور مدینہ میں ہی دفن ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں پہلے شوہر سے 2 بچے عبداللہ اور حبیبہ تھے۔ ام حبیبہ کو شرجیل بن حسنہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ 10ویں خاتون ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث 51 ہجری۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح مسعود بن عمار یا عمر ثقفی سے ہوا تھا، پھر دوسرا نکاح ابو رحم بن عبدالعزیز سے ہوا، یہ 7 ہجری کو فوت ہو گئے۔ پھر ذوالقعدہ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا اور اس اعتبار سے حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں۔ جس جگہ ان کا نکاح ہوا یعنی مقام صرف میں، تو 51 ہجری میں ان کا انتقال بھی وہاں ہی ہوا۔ 11ویں خاتون ہے ام المومنین حضرت حفصہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زینب بنت حی 50 ہجری۔ یہ جنگ خیبر میں آپ کے حصے میں آئیں۔ ان کی پہلی شادی سلام بن مستقیم الکرزی سے ہوئی، پھر کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوئی، تو پھر جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کی وفات رمضان 50 ہجری کو ہوئی تھی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد حیہ بن اخطب یہودی قبیلہ بنو نذیر کا، جبکہ ماں بنو قریظہ قبیلے کی سردار کی بیٹی تھیں۔ آگے اولاد النبی ہے، تو دیکھتے ہیں، یہ اتنا ہی ٹھیک ہے، پھر آگے غزوات کا ذکر آئے گا۔ اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالی تعارف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد میں سے 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور یہ تمام سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے، جن کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ حضرت قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے بیٹے تھے، جو بعثت سے پہلے ہی 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اس کی مناسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور 1 سال
1 سال 6 ماہ 8 دن زندہ رہے اور طائف میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد حضرت ابراہیم ہی کے تھے، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے 8 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ 16 ماہ زندہ رہے اور پھر 10 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ مدینہ کے قریبی بستی عالیہ میں رہتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات 8 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، یہ بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خالہ زاد تھے ان کے ساتھ ہوا۔ پھر 8 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 31 سال تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا علی اور دوسری بیٹی امامہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دوبارہ میں یہ ریپیٹ کر دوں، 8 ہجری کو ان کا انتقال ہوا اور اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی، یاد رہے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا علی اور دوسری بیٹی امامہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہے 2 ہجری۔ دوسری بیٹی ہیں یہ نبوت ملنے سے 7 سال قبل اور حضرت زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے شیبہ سے ہوا تھا۔ نبوت کے اعلان کی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ہجرت حبشہ میں آپ اپنے خاوند کے ساتھ شامل تھیں۔ پھر 2 ہجری کو غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا عبداللہ اور 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری وفات ہے ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ہے۔ ان کا نکاح ربیع الاول میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ شعبان 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اولاد کوئی بھی نہیں تھی۔ ان کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، لیکن ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا۔ کنی کا نہیں پڑھایا تھا؟ حضرت رقیہ کا، ام کلثوم کا پڑھایا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وفات 11 ہجری، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جو کہ مکہ مکرمہ میں نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ مشہور روایت کے مطابق 14 سال کی عمر میں ذوالحجہ 2 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ آپ کی وفات 23 سال کی عمر میں رمضان 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ کی اولاد میں سے حسن اور حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ یعنی کہ کتنے بیٹے؟ حسن، حسین اور محسن 3 بیٹے، ام کلثوم 1 بیٹی اور زینب 2 بیٹیاں ہو گئی، 5 بیٹے، یعنی کہ 5 اولاد ہو چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں: ابو طالب، زبیر، عبداللہ، عباس، زرار، حمزہ، مقموم، ابو لہب، عبدالعزہ، غازی، حارث، غداق۔ ابو لہب کا ذکر نہیں آیا۔ پھوپھیاں صفیہ، ام حکیم، بیدا، عتقہ، امیمہ، عروی، برہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور پھوپھیوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو یہ حصہ تھا، تعارف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہاں تک مکمل ہوا۔ آگے غزوات اور سیریہ کا جمالی تعارف ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا ہم جلد ہی تیار کریں گے۔ تو
آپ لوگوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور دیکھیں سنیں اور دوسروں کو اس کا علم لازمی بچائیں۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو لازمی بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔